اسٹوڈنٹس، آج ہم برصغیر پاک و ہند پر برطانوی نو آبادیاتی نظام کے اثرات کا جائزہ لیں گے، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی، اور یہ ہے مطالعہ پاکستان۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، برطانوی کالونیلزم کا نظام برصغیر میں تقریباً 100 سال کے لگ بھگ رہا۔ اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی، وہ بھی انگریزوں کی ہی تھی، لیکن وہ ایک کمپنی چلا رہی تھی اس پورے ملک کو۔ اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہاں پر باقاعدہ برطانوی سامراج کی حکومت قائم ہو گئی، اور اس نے اس پاک سرزمین کو، اور جو ہندوستان تھا جہاں اس سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی، اس پر گہرے اثرات مرتب کیے، اور بہت سی غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں اس دور کے بارے میں ہیں، اور جو نئی نسل تعلیم حاصل کر کے میدان میں ہے ان کے ذہنوں کو مکمل طور پر واش کر دیا گیا ہے۔ اس طرح وہ اس برطانوی جو دور تھا اس کو بڑا خوبصورت اور بڑا آئیڈیل نظام سمجھتے ہیں۔ تو آئیے ہم آج کچھ پردے چاک کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، برطانوی حکومت جو تھی، برطانیہ کا جو نظام تھا، اس نے یہاں کی مقامی دستکاری اور معیشت کو تباہ کر دیا۔ یہاں پر جو مقامی دستکاریاں تھیں، ہاتھ سے کام ہوتے تھے، مختلف صنعتیں تھیں، یہاں کپڑا بنتا تھا اور مقامی جو ہے وہ چیزیں بنتی تھی، تو انگریزوں نے ان مقامی دستکاریوں کو تباہ کر دیا، ان کی حوصلہ شکنی کی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ یہاں پر ایک ایسا نظام قائم کر دیا جائے کہ لوگ یہاں کی چیزوں کو گھٹیا سمجھیں، کمتر سمجھیں، اور یہاں سے خام مال اٹھا کر وہ برطانیہ لے جاتے تھے، اور وہاں پر جا کر وہ اپنے کارخانے لگاتے تھے۔ اس پورے 200 سال کے عرصے میں کوئی یہاں پر کارخانہ نہیں بننے دیا گیا، اگرچہ کہ انہوں نے انگریزوں کے آنے سے پہلے یہاں پر جو مغلیہ دور کی حکومتیں تھیں ان میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی حکومتیں بھی قائم ہو گئی تھی، تو انگریزوں نے یہاں پر ایک مربوط انتظامی اور سیاسی ڈھانچہ قائم کیا، ایک مرکزی حکومت قائم کی۔ اس طرح ایک مرکزی حکومت یہاں پر قائم ہوئی انگریزوں کی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہاں پر دستکاریاں جو ہیں وہ تباہ کر دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ یہاں سے خام مال جو پیدا ہو رہا ہے، کپاس ہے، گندم ہے، اور یہاں کے مقامی جو معدنیات ہیں ان کو وہ لے جاتے تھے، اور وہاں پر جا کر کارخانے یورپ میں، امریکہ، اس میں برطانیہ میں لگاتے تھے۔ ریلوے کا اور ڈاک کا اور ٹیلی گراف کا نظام انہوں نے یہاں پہ بنایا۔ اس سے پہلے ریلوے کا نظام نہیں تھا۔ پورے ہندوستان، پاکستان جو آج کل علاقے ہیں جسے برصغیر کہتے ہیں، اس میں ریلوے اور ڈاک کا اور ٹیلی گراف کا ایک نظام، وسیع نیٹ ورک قائم کیا، لیکن اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں سے خام مال جو ہے تیزی سے مختلف علاقوں سے ٹرین کے ذریعے سمندر تک پہنچائیں، بندرگاہوں تک پہنچائیں، اور وہاں سے انگلینڈ جو ہے اسے منتقل کر دیں۔ اور اس کے علاوہ اپنی جو فوجیں ہیں ریلوے کے ذریعے، تاکہ تیزی سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکیں۔ ٹیلی گرام یا ٹیلی گراف کا جو سسٹم تھا وہ بھی اسی مقصد کے لیے قائم تھا۔ گو کہ یہ نظام بعد میں پھر پاکستان اور ہندوستان کے بننے کے بعد ان کے کام بھی آیا، اور یہ سارا نظام جو انگریزوں نے یہاں پر قائم کیا، اصل میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے انہوں نے قانون ایسے بنائے کہ جو ان کے مفادات کو تحفظ دے سکیں، جو ان کے جتنے بھی کام تھے ان کو تحفظ دے سکیں، اور یہاں کے مقامی لوگ جو ہیں ان قوانین کے ذریعے انہیں دبایا جا سکے۔ یہ جدید عدالتی نظام یہاں پہ قائم ہوا، اور اس نظام کے تحت انہوں نے یہاں پر اپنا نظام چلایا، لیکن یہ جدید عدالتی نظام بھی ان کے حق میں تھا، اور فیصلے انہی کے حق میں ہوا کرتے تھے، ججز انہی کے ہوا کرتے تھے۔ برطانوی راج کے دوران اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر معیشیت کو تباہ کر دیا گیا، اکنامی پوری تباہ کر دی گئی۔ برطانوی جو صنعت ہیں ان کو چلانے کے لیے خام مال سارا یہاں سے لے جاتے تھے، یہاں کوئی انہوں نے صنعت نہیں لگنے دی، یہاں کوئی کارخانہ نہیں لگنے دیا، جس کی وجہ سے یہ علاقہ پسماندہ ہے، اور آج آزادی کے بعد بھی یہ یعنی تقریباً 1 صدی ہونے والی ہے، پون صدی ہو گئی ہے کہ یہ علاقہ جو ہے پاکستان بھی، ہندوستان بھی آج تک پسماندہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کی جو معیشت ہے انگریزوں نے اس قدر تباہ کر دی تھی کہ اس کو سنبھلتے سنبھلتے اتنا عرصہ لگ گیا۔ یہ ہندوستان میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انگریز آئے یہاں کیوں تھے؟ جیسے آج لوگ یورپ کیوں جاتے ہیں؟
آج لوگ سعودی عرب اور دوسرے ملکوں میں کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں دولت زیادہ ہے، وہاں مال زیادہ ہے، وہاں ملازمتیں بہتر ہیں، وہ تنخواہیں اچھی ہیں اور وہ علاقے معاشی لحاظ سے ایڈوانس ہیں۔ اسی طرح یہ ہندوستان بر صغیر پاک و ہند جو ہے اپنی ہر لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے بھی اور صنعت کے لحاظ سے بھی اور دوسرے معاملات میں بھی یہ علاقہ بہت زیادہ ترقی یافتہ تھا، بہت ایڈوانس تھا، اور اس کو سونے کی چڑیا یا گولڈن سپیرو کہا کرتے تھے۔ تو اس سونے کی چڑیا کے پر نوچنے کے لیے اور سارا دولت مال دولت یہاں سے لوٹ کسوٹ کر انگلینڈ لے جانے کے لیے انہوں نے اس علاقے پر قبضہ کیا تھا، اور پھر انہوں نے اس کو خوب دانوں ہاتھوں سے لوٹا اور اپنی معیشت کو مضبوط کیا، جبکہ یہاں کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ تعلیم کے میدان میں بھی انگریزوں کے جو کارنامے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ انہوں نے مقامی جو زبانیں ہیں ان کو پش پوش ڈالا، اکثریت جو ہے ان کو ان پڑھ کر دیا۔ کیسے؟ انگریزی کو لازمی قرار دینے کے بعد جو لوگ یہاں پر فارسی یہاں کی قومی زبان تھی اور تمام سرکاری زبان بھی تھی انگریزوں کے آنے سے پہلے، انہوں نے آ کے انگریزی کو لازمی کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے سنسکرت میں، فارسی میں، عربی میں اور یہاں کی مقامی زبانوں میں جو ماہر لوگ تھے وہ بھی ان پڑھ ہو گئے، کیونکہ انگریزی ان کو نہیں آتی تھی۔ پھر انہوں نے ایک ایسا نظام تعلیم دیا جو یہاں کلرک پیدا کرے، نچلے طبقے کے ملازمین پیدا کرے۔ افسر تو وہ انگلینڈ سے آتے تھے یا پھر انہوں نے خاص ادارے یہاں بنائے تھے جہاں سے وہ افسر بنتے تھے۔ باقی میجارٹی جو ہے وہ ایسے لوگوں کو تیار کرنا مقصد تھا جو ان کے لیے کارکن کے طور پہ ان کے حکم کی پابندی کرے اور ان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس ملک کے نظام کو، ان کی حکومت کو مضبوط کرے اور نظام کو بہتر کرے۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے عام تاثر یہ ہے کہ یہاں جہالت تھی، یہاں تعلیم کی کمی تھی۔ بھائی یہاں تعلیم کی کمی نہیں تھی، پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا بھی اور ہندوؤں کا بھی اور سکھوں کا بھی ایک مضبوط نظام تعلیم موجود تھا۔ ہندوؤں کا نظام جو ہے جسے بٹشالہ نظام کہتے تھے، ان کے جو گرو تھے، ان کے مندر تھے، وہاں تعلیمی نظام لوگوں کو تعلیم و تربیت دی جاتی تھی۔ مسلمانوں کے تو مساجد اور مدارس تھے، وہاں پر بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی اور وہ اعلیٰ پائے کی تعلیم ہوتی تھی۔ کوئی علاقہ، کوئی گاؤں ایسا نہیں تھا جہاں پر یہ تعلیمی ادارے موجود نہ ہوں، ہر جگہ پہ تعلیمی ادارے موجود تھے اور یہاں کی شرح تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ تھی۔ انگریزوں نے آ کر یہاں انگریزوں سے پہلے کافی حد تک اگر الگ الگ مذاہب تھے، ہندو اور مسلمان اور سکھ اور عیسائی جو ہیں، الگ الگ مذاہب ہونے کے باوجود یہ لوگ اکٹھے رہتے تھے، کوئی بہت بڑے بڑے مسائل ان کے درمیان میں نہیں تھے۔ انگریزوں نے آ کر یہاں تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت اس معاشرے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو، مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا گیا، گروہ میں تقسیم کر دیا گیا، اپنے وفاداروں اور غداروں کی لسٹ بنائی اور ان کو آپس میں لڑا دیا، اور اس طرح لوگ آپس میں لڑتے رہے، آپس میں تفرقہ بازی کرتے رہے اور یہ مزے سے حکومت کرتے رہے۔ تو معاشرے کا بھی انہوں نے آ کر بالکل ہی ستیہ ناش کر دیا۔ کنٹرول کے لیے انہوں نے اپنا ایک جال بچھایا، ایک مواصلاتی نظام قائم کیا، ریلوے کا نظام جو ہے انہوں نے قائم کیا، پورے بر صغیر پاک و ہند میں ریلوے لائنیں بچھائیں، اور ان ریلوے لائنوں کے بچھانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک تو فوج ایک تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکے، اور خام مال جو ہے اس کو بھی تیزی سے بندرگاہوں تک لے جایا جائے، اور وہاں سے پھر یہ اس خام مال کو انگلینڈ بھیجتے تھے، اور اس طرح اپنے کارخانے جو ہیں وہ اس خام مال سے چلاتے تھے، اور وہ وہاں سے جو بنی ہوئی ہوتی تھی چیزیں وہ یہاں لا کر واپس مہنگے داموں یا پوری دنیا میں مہنگے داموں بیچتے تھے۔ ڈاک اور ٹیلی گراف کا نظام بھی انہوں نے ریلوے کے ساتھ ساتھ بنایا تاکہ مرکزی کنٹرول جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکے، بغاوتوں کو کچلا جا سکے اور اطلاعات جلد از جلد ان تک پہنچ سکیں۔ یعنی ڈاک اور ٹیلی گراف کا جو نظام تھا وہ عوام کی سہولت کے لیے انہوں نے نہیں بنایا تھا، بلکہ اپنا نظام حکومت بہتر کرنے کے لیے، ایک اچھا اور مضبوط کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، اور اپنی انتظامی اخراجات جو ہیں ان کو کم رکھنے کے لیے، اور یہاں کے لوگوں کو اپنی گرفت میں رکھنے کے لیے انہوں نے یہ نظام جو ہے ڈاک کا بھی اور ٹیلی گراف کا جو نظام ہے، ٹیلی گرام کا جو نظام ہے وہ قائم کیا۔ ڈاک اور ٹیلی گراف پورے بر صغیر میں، پاک و ہند میں
مرکز سے کنٹرول ہوتے تھے اور اس طرح ان کو حکومت کرنے میں بہت زیادہ آسانی رہی۔ دوسرے نظام، یہ نظام جو تھا عوامی سہولت کے لیے نہیں بلکہ برطانوی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ نظام بنایا گیا تھا، یہ نظام بچھایا گیا تھا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حکمرانی کے لیے وضع کیا گیا قانون اور سول سروس کا ڈھانچہ انہوں نے قائم کیا۔ سول سروس، سول سروس سروس وہ ہوتی ہے کہ جس میں اعلیٰ افسران بھرتی کیے جاتے ہیں، ان کی تربیت کی جاتی ہے، جنہیں ہم سی ایس پی آفیسرز کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک نظام عدل قائم کیا، یہاں پر 1860 کا قانون تعزیرات ہند نافذ کیا اور اس کے تحت پورا جو ہے ایک عدلیہ کا نظام قائم کیا، اور وہ 1860 کا جو قانون ہے وہ آج بھی ہندوستان اور پاکستان میں لاگو ہے۔ آج بھی بے شمار ایسے معاملات ہیں جو اسی قانون جو ہے 1860 کے قانون کے تحت آج بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ تو انگریزوں کے جانے کے بعد بھی یہاں پر اثرات جو ہیں مرتب رہے، کیونکہ انہوں نے یہاں تو نہ تو تعلیمی نظام کو پنپنے دیا اور نہ یہاں کے عدالتی نظام کو پنپنے دیا، نہ ہی انہوں نے اس کے معاشرتی نظام کو اور انتظامی معاملات کو انہوں نے ترقی نہیں ہونے دی۔ یہاں کے لوگوں کو تو حکومت میں شامل نہیں کیا، اکثریت جو ہے ان کو جائل رکھا یا حکومت کے جو عہدے ہیں بڑے بڑے ان سے دور رکھا، جس کی وجہ سے یہاں پر کوئی ایسی ترقی نہیں ہوئی، تعلیمی ترقی، اور اس طرح کے لوگ تیار جو آئندہ حکومت کو چلا سکیں۔ جب وہ یہاں سے گئے تو یوں سمجھیں کہ ایک اپاہج قسم کے یہاں پہ ایک نظام چھوڑ کر گئے، جس نے اسی قانون کو جو انگریزوں نے بنائے تھے انہی کو لاگو کیا، اور آج تک وہ قوانین جو ہیں وہ لاگو ہیں۔ سول سروس جو اعلیٰ افسران ہیں، گریڈ 17 اور اس سے اوپر جو آفیسرز ہوتے ہیں، جنہیں بیوروکریسی بھی کہتے ہیں، اعلیٰ افسران ہیں، یہ جو ہے اس طرح ان کی سلیکشن بھی ہوتی تھی اور ان کی ٹریننگ بھی ایسی ہوتی تھی تاکہ وہ انگریزوں کی حکومت اور انگریزوں کے مفادات کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ اعلیٰ افسران تو یا تو انگلینڈ سے آتے تھے، بڑے بڑے جو افسران تھے وہ وہاں سے آتے تھے، انگریز ہوا کرتے تھے، اور جو چھوٹے موٹے نیچے ان کے ماتحت افسران ہوتے تھے ان کے لیے یہاں پر خاص ادارے بنائے گئے، الگ سے ادارے بنائے گئے، جیسے ایچیسن کالج لاہور ہے، لارنس کالج مری ہے، اس طرح کے بہت سارے ادارے بنائے گئے تاکہ وہاں سے ایک خاص ذہن کے لوگوں کو تیار کیا جا سکے۔ اور آج بھی یہ ادارے قائم ہیں، آج یہ بھی ادارے موجود ہیں، اور آج بھی وہاں سے حکمران ہی نکل رہے ہیں۔ ہماری کابینہ کی اکثریت، ہمارے ججوں کی اکثریت اور ہماری بیوروکریسی کی اکثریت ایچیسن کالج کی پڑھی ہوئی ہے یا لارنس کالج کی پڑھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ ہمارے جو قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے جو ممبر ہیں، جو ہماری کابینہ ہے، ان کی میجارٹی بھی انہی خاص اداروں سے نکل کے آئی ہے۔ کوئی ہزاروں میں سے کوئی ایک آدمی جو ہے دوسرے اداروں سے بھی نکل جائے تو اس کی قسمت، ورنہ اکثریت جو ہے ان کا کام تعلیمی ادارے ایسے بنائے انہوں نے تاکہ ان کو یہاں سے بس گارا مٹی اور نیچے جو ہے نا ماتحت قسم کے لوگ، کلرک قسم کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر ان کو مل جائیں۔ باقی سول سروس کے جتنے افسران ہیں وہ سارے کے سارے ان کی تربیت بھی سول سروس اکیڈمیاں اور اس طرح کے ادارے جو ہیں وہ بنائے گئے تاکہ وہاں سے ایسے لوگوں کو تیار کیا جا سکے جو ان کی حکومت کی حفاظت کریں۔ تو اسٹوڈنٹس، معاشی لحاظ سے بھی انہوں نے اس علاقے کو کا بیڑا غرق کر دیا، معاشی استحصال اور دولت کی منتقلی کا ایک ایسا چکر چلایا کہ یہاں کا جو خام مال ہے اس کو یہاں سے سستے داموں یا بالکل مفت میں وہ یہاں سے اور انتہائی کم قیمت پر لے جاتے اور برطانیہ بھیجتے، کارخانے وہاں پہ لگائے۔ اس پورے علاقے میں کوئی کارخانہ، کسی بھی صنعت کا کوئی کارخانہ نہیں لگنے دیا، نہ لگایا۔ تو ان 200 سالوں میں وہ سارا خام مال یہاں سے لے جاتے اور وہاں پر وہ اپنے جو ہیں کارخانے چلاتے، یہاں تک کہ ایک ایسا دور جب اس علاقے میں قحط پڑا اور یہاں کے لاکھوں لوگ جو ہیں بھوکے مرے، اس دوران بھی یہاں سے لاکھوں ٹن گندم جو ہے وہ یہاں سے انگلینڈ بھیجی گئی، حالانکہ یہاں کے لوگ بھوکے مر رہے تھے۔ برطانوی کارخانوں میں جو پیداوار تھی وہ بس برصغیر کی جو ہے نا یہاں کے خام مال پہ وہ چل رہی تھی، اور یہاں کی دستکاریوں کو انہوں نے تباہ کر دیا، یہاں پر جو دستکار تھے ان کو بدنام کیا، اور دستکاری کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو گھٹیا قرار دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے یہاں کی صنعتیں تباہ کر دی اور اپنی صنعتیں اور اپنے کارخانے جو ہیں وہ انگلینڈ میں چلائے۔
اور وہاں سے جو چیزیں بنتی تھیں وہ واپس ہندوستان میں اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں مہنگے داموں جو ہے وہ چیزیں بیچی جاتی تھیں۔ اس طرح انگریزوں نے اپنی معیشت کو تو مستحکم کیا، مضبوط کیا، لیکن یہاں کی معیشت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ تو اسٹوڈینٹس، تعلیمی نظام کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہاں انگریزوں کے آنے سے پہلے ایک مضبوط تعلیمی نظام موجود تھا۔ یہ غلط فہمی ہے کہ یہاں کے لوگ ان پڑھ تھے یا یہاں کوئی تعلیمی ادارے موجود نہیں تھے۔ خود جو ہے لارڈ مکالے کہتا ہے کہ میں پورے ہندوستان میں گیا ہوں اور مجھے کوئی گاؤں ایسا نہیں ملا جہاں تعلیمی ادارے موجود نہ ہوں، اور ریٹ آف ایجوکیشن بہت زیادہ ہے، ان پڑھ لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ لارڈ مکالے صاحب نے ایک ایسا نظام تعلیم دیا جس کے مقاصد کیا تھے؟ انگریزی کو لازمی قرار دے کر اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی جاہل بنا دیا۔ وہ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے، فارسی، عربی، سنسکرت اور دوسری مقامی زبانوں میں، جب انگریزی کو لازمی قرار دیا اور ملازمت کے لیے انگریزی لازمی قرار دے دی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ بھی جاہل ہو گئے، وہ بیچارے بے روزگار ہو گئے، وہ غربت کی چکی میں پستے چلے گئے۔ جبکہ انگریزی جس کو صرف ABC آتی ہے، انتہائی گھٹیا اور انتہائی کم معیار کی انگریزی والے لوگ بھی جو ہے ان کو ملازمتیں ملتی تھی۔ انگریزی کا معیار تو خیر آج بھی ہمارا ویسا ہی ہے۔ مقامی زبانوں کو پس پوش ڈالا گیا اور اس طرح آبادی جو ہے اکثریت یہاں کی آبادی جو ہے وہ ان پڑھ ہو کے رہ گئی، انگریزی کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ مقصد کیا تھا کہ انگریزوں کو حکومت چلانے کے لیے ایسے کارکن چاہیے جو ان کا بس حکم مانیں اور صرف ان کے اپنا دماغ استعمال نہ کریں، ان کا اپنا دماغ نہ ہو، ان کے اندر کوئی کریٹیوٹی نہ ہو، ان کی اپنی کوئی سوچ نہ ہو، بس جیسا حکم لسن اینڈ اوبے کا جو ہے نا وہ ایک ایسا تعلیمی نظام قائم کیا جس میں سنو اور حکم مانو، اعتراض مت کرو اور آگے سے جواب مت دو۔ اور یہی نظام آج بھی پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، ہمارے جنوبی ایشیا میں آج بھی وہی نظام چل رہا ہے۔ آج بھی ہمارے افسران، ہمارے بڑے سیاسی لوگ، ہمارے جتنے بھی جاگیردار اور ان کے اولادیں اور بیوروکریسی کے جتنے افسران ہیں، ان کی میجارٹی خاص قسم کے اداروں سے نکلتی ہے، اور یہ ادارے عام ادارے جو ہیں، عام سکول ہیں، ان سے جو بھرتی کے لوگ نکلتے ہیں، بس سپاہی، چوکیدار، ڈرائیور اور اس طرح کے جو ہے نا نچلے طبقے کے لوگ، وہ یہاں سے عام سکولوں سے نکلتے ہیں۔ اور یہ لارڈ مکالے کی پوری ایک پالیسی ہے۔ آپ اسٹڈی کریں تو نیٹ میں یہ اس کے بعد موجود ہے کہ لارڈ مکالے کا تعلیمی نظام کیا تھا اور اس نے کس طرح اس علاقے کے تعلیمی نظام کو برآباد کیا۔ تو اس نو آبادیاتی نظام تعلیم سے پیدا ہونے والے طبقات جو ہیں، برطانیہ سے آنے والے افسران ہوتے تھے، اعلیٰ افسران تو وہاں سے آتے تھے، بڑے بڑے افسران جو ہیں وہاں سے آتے تھے، اور مقامی اشرافیہ جو ہے ان کے بچے ایچیسن اور لارنس کالج اور اس طرح کے جو اسپیشل قسم کے اسکول تھے، کالج تھے، وہاں سے تعلیم حاصل کرتے تھے اور انہیں اعلیٰ عہدے دیے جاتے تھے۔ عام جو اسکول جو بنائے گئے ان میں نچلے درجے کے ملازمین، کلرک، سپاہی، چوکیدار، اور نظام چلانے کے لیے وہ جو لوگ جن کی اپنی کوئی سوچ نہ ہو، جن کے پاس کوئی اختیار نہ ہو، وہ صرف ماتحت عملہ جو ہے یہاں سے عام اسکولوں سے تیار ہوتا تھا، اور اکثریت جو ہے وہ اس نظام کے تل ان پڑھ ہو گئی کیونکہ انگریزی کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے، اور تعلیم جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر کسی ملک کو تباہ کرنا ہو تو اس کے تعلیمی نظام کو تباہ کر دو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ملک خود بخود جو ہے تباہ ہو جائے گا۔ آئیے کچھ دیکھتے ہیں کچھ چیزیں۔ ہندوستان کے گورنر جنرل کی جو کانسل ہے اس کے پہلے رکن برائے قانون لارڈ میکالے صاحب، جن کا بھی ذکر آیا ہے، انہوں نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں 2 فروری 1835 کو انہوں نے خطاب کیا۔ انہوں نے اس پارلیمنٹ میں اپنی تقریر کی اور اس میں فرمایا، میں نے ہندوستان کے طول و عرض میں سفر کیا ہے، مجھے کوئی بھی شخص بیکاری یعنی بھیک مانگنے والا یا چور نظر نہیں آیا۔ اس ملک میں نے بہت دولت دیکھی ہے، لوگوں کی اخلاقی اقدار بلند ہیں اور سمجھ بوجھ اتنی اچھی ہے کہ میرے خیال میں ہم اس وقت تک اس ملک کو فتح نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ان کی دینی اور ثقافتی اقدار کو توڑ نہ دیں۔ ان کی دینی اقدار اور ثقافتی اقدار بہت مضبوط ہیں، ان کو توڑے بغیر، جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، اس کو توڑے بغیر ہم ان پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے لارڈ میکالے صاحب فرما رہے ہیں، اس لیے میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ ہم ان کا قدیم نظام تعلیم اور تہذیب تبدیل کریں، جو نظام تعلیم ہے اس کو تباہ کریں، اس کو ختم کریں، کیونکہ اگر ہندوستانی لوگ یہ سمجھیں
کیسے تباہ کریں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تاکہ لوگ یہ ہندوستانی لوگ یہ سمجھیں کہ ہر انگریزی اور غیر ملکی شے ان کی اپنی اشیاء سے بہتر ہے، اور وہ اپنا قومی وقار اور تہذیب کھو دیں گے اور حقیقتاً ویسی ہی مغلوب قوم بن جائیں گے جیسا کہ ہم انہیں بنانا چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں یہاں کی جو مقامی زبانیں تھیں وہ فارسی تھی، سنسکرت تھی، اور دوسری مقامی زبانوں میں تعلیم دی جاتی تھی۔ تو لارڈ مکالے نے کہا کہ یہ ہمیں ختم کرنی پڑے گی، ورنہ یہ یہاں کے لوگ جو ہیں ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے۔ ان کا تعلیمی نظام بہت مضبوط ہے، ان کا دینی جو نظام ہے، جو ثقافتی سسٹم ہے، وہ بہت مضبوط ہے، اور اس کو ہم توڑیں گے کیسے؟ تعلیم کے ذریعے۔ ہم ان کو ایک ایسی تعلیم دیں اور ہم ان کے ذہنوں میں بٹھا دیں کہ جو چیز ولایت سے آتی ہے، جو چیز باہر سے آتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں ہماری ذہن سازی ایسے کی گئی ہے، باہر سے کوئی چیز آئے گی چاہے وہ تھرڈ کلاس ہی ہو، ہم کہیں گے یہ بڑی مضبوط اور بڑی زبردست ہے، اور اگر کوئی مقامی چیز بنی ہوگی تو ہم 18 قسم کے اس کے اندر نقائص نکالیں گے۔ تو یہ ذہن سازی پچھلے 200 سال 250 سال میں یہ ذہن تیار کیے گئے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اب اس کو بدلنے میں بھی 200-250 سال لگیں گے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، لارڈ میکالے نے تعلیم بطور ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دی کہ تعلیم کو بطور ہتھیار استعمال کرو تاکہ ہندوستانیوں کی مطلوبہ ذہن سازی کی جا سکے۔ کیسی ذہن سازی؟ کہ اپنی چیز کو یہ گھٹیا سمجھیں اور باہر سے ولایت سے انگلینڈ سے آنے والی چیز کو وہ اعلیٰ اور برتر سمجھیں۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ یہ تجویز درست ثابت ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ہندوستانی اپنا قومی وقار کھو کر مغلوب قوم بن گئے۔ مغلوب بن گئے ذہنی لحاظ سے، آج بھی مغلوب ہیں۔ آج بھی ہم کہتے ہیں ولایت سے جو چیز آ رہی ہے، امریکہ سے، کینیڈا سے، برطانیہ سے، اور وہ ساری چیزیں وہاں سے آ رہی ہوتی ہے، بنی کہاں کی ہوتی ہے؟ بنی تو ایشیا کی ہوتی ہے، چائنا کی۔ وہی چائنا سے چیز آئے گی، ہم بازار سے یہاں سے خریدیں گے، وہ چیز ہم کب سمجھیں گے کہ نہیں یہ خراب ہے، اور وہی چیز چائنا کی بنی ہوئی اگر امریکہ، برطانیہ، یورپ سے آئے گی تو ہم کہیں گے واہ کتنی شاندار چیز ہے دیکھیں، حالانکہ وہ چائنا نہیں بنائی ہے۔ تو ہم ذہنی لحاظ سے مغلوب اور مفلوج قوم بن چکے ہیں۔ اس لارڈ میکالے کی تقریر کے بعد اس لارڈ میکالے کو ہندوستان کے لیے نظام تعلیم مرتب کرنے کا کام سونپا گیا، اور اس نظام کے اثرات آج تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی بات کو آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ کچھ شاعر، بہت سارے شعراء نے ان کو اپنے شعری انداز میں پیش کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، 1854 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹر کے صدر چارلس اورڈ نے ہندوستان میں تعلیمی اصلاحات کے لیے جو مراسلہ بھیجا اسے ووڈز ڈسپیچ کہتے ہیں۔ یہ ووڈ ڈسپیچ جو ہے، یہ وہ یہاں کے جو کمپنی کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹر، 1854 میں تو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، 1857 میں پھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے حکومت جو ہے وہ برطانیہ کے سپرد کر دی، اور باقاعدہ انگریزوں کی یہاں حکومت تاج برطانیہ کے تحت قائم ہوئی۔ تو 1857 کی جو یہ ووڈ ڈسپیچ ہے، یہ صدر چارلس اورڈ صاحب جو ہیں، جو مراسلہ لکھ رہے ہیں، جو لیٹر لکھ رہے ہیں، اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہندوستانیوں کی تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو برطانوی تجارت کے لیے منافع بخش ثابت ہو اور کمپنی کو قابل اعتبار ملازم فراہم کرے۔ ایک ایسا نظام تعلیم جو ان کے وفادار ملازم تیار کر سکے، اور وہی نظام تعلیم اٹھا کے ہم نے آج پاکستان میں، ہندوستان میں لاگو کر دیا۔ مقصد بالکل واضح تھا کہ ہندوستان پروڈیوسر اکانومی نہ بن جائے، یعنی پروڈیوسر پیدا کرنے والی اکانومی نہ ہو، یہاں سے کوئی چیزیں پیدا نہ ہوں، یہ پروڈیوسر نہ بنے، وہ یوزر بنے، بلکہ کنزیومر اکانومی یا سروس سیکٹر میں تبدیل ہو جائے۔ یہاں کی جو پروڈیوسر اکانومی ہے، جو یہاں پہ صنعت و حرفت ہے، جو یہاں کی جو مصنوعات ہیں، ان کو تباہ کر دو، ایسا ذہن تیار کرو تاکہ وہ اس کو گھٹیا سمجھیں اور وہ یوزر بن جائیں، بس کنزیومر بن جائیں، گاہک بنیں، ہمارے چیزیں ہم بنائیں، یہ ہمارے گاہک ہوں، اور سروس سیکٹر یعنی یہ خدمت کریں، بس ہماری سروس کریں۔ حکومت کے جو ہے نوکر اور ملازم اس تعلیمی نظام سے نکلیں، اور آج بھی نکل رہے ہیں۔ ہماری ذہن سازی آج بھی ایسے ہی ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے وہی تعلیمی نظام اٹھا کر لاگو کیا ہوا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ اقبال نے اس تعلیمی نظام کے بارے میں کہا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اس نظام تعلیم نے تمہارا گلا گھونٹ کے رکھ دیا، یہ لا الہ الا اللہ کہاں سے یہ آواز آئے گی؟ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم تو ہر جگہ پہ سجدہ ریز ہوتے ہو، تم نے تو ہر ایک کو خدا بنایا ہوا ہے،
تو یہ آواز کہاں سے نکلے، یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے؟ تو یہ تعلیمی نظام ایسا تھا جس نے ہمارے ذہنوں کو، ہمارے گلوں کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالات کو، ہر چیز کا گلا اس نے گھونٹ کر رکھ دیا، اور آج بھی ہم ذہنی غلام ہیں ان کے۔ اکبر الہ آبادی نے خوبصورت بات کی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، چھوڑ لٹریچر کو، اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر، اسکول جا، 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی، کلرکی کر، خوشی سے پھول جا۔ یعنی یہ اپنی ہسٹری کے بارے میں، اپنے ماضی کے بارے میں، اپنے آباء و اجداد کے بارے میں تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ آج بھی ہمارے بچے مطالعہ پاکستان اور ہسٹری سے نفرت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ بھائی اگر تمہیں اپنے ملک کی، اپنے قوم کی، اپنے آباء و اجداد کی ہسٹری کا پتہ نہیں ہوگا، تاریخ کا پتہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارا تعلق جو ہے استاد کے ساتھ اور مسجد کے ساتھ نہیں ہوگا، تو تم پھر کلرک بنو گے، ملازم بنو گے، جن کی سوچ، یعنی وہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے سکھاتا نہیں ہے بلکہ سدھاتا ہے، جس طرح جانوروں کو سدھایا جاتا ہے کہ بس حکم ماننا ہے، لسن اینڈ اوبے، اپنی مرضی نہیں کرنی، اپنی سوچ نہیں سوچنی، جو کہا جاتا ہے ویسے کرو، جیسے میں نے کہا ویسے کرو۔ آج بھی کتابوں کے اندر جو تعریفیں مختلف چیزوں کی لکھی ہوئی ہیں، ٹیچر نے کہا میں نے یہ کوشچن ایسے حل کروایا تو تم نے اس دوسرے طریقے سے کیوں حل کیا ہے، چاہے وہ طریقہ کتنا ہی ٹھیک ہو۔ میتھ کے سوال تک بچے رٹ رہے ہوتے ہیں، فزکس کیمسٹری میتھ اور سائنس اور بیالوجی اور تمام چیزیں رٹی ہوئی ہوتی ہیں چیزوں نے، اور اپنی زبان تو ظاہر ہے ہم تو اسے نفرت کرتے ہیں نا، اردو تو ظاہر ہے ہمیں پسند ہی نہیں ہے، اور انگریزی ہمیں آتی نہیں ہے، لہذا نہ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ہر میدان میں ہم پیچھے ہیں۔ چھوڑ لٹریچر کو، اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر، اسکول جا، جا اسکول تاکہ تمہارا گلا وہاں گھونٹا جا سکے۔ 4 دن کی زندگی ہے، کوف سے کیا فائدہ، کیا تکلیف اٹھاؤ گے، کیا ذہن پہ زور دو گے، کھا ڈبل روٹی، روٹی بھی اپنی نہیں پکا، ڈبل روٹی کھا، کلرکی کر، خوشی سے پھول جا، بس خوش ہو جا، پیسے مل رہے ہیں، عیاشی کر، یعنی اس سے اوپر نہیں جانا ہم نے، کھانے پینے اور کلرکی سے اوپر ہم نے نہیں جانا ہے، یہ جو سب آرڈینیشن ہے اس سے آگے نہیں نکلنا ہے، ملازمت ہی کرنی ہے ہم نے، نوکری ہی کرنی ہے۔ بچوں سے پوچھے کیا کرنا ہے، ہر بندہ جو ہے بچہ بتائے گا میں نے یہ نوکری کرنی ہے، میں نے یہ کرنی ہے، میں نے یہ کرنی ہے۔ تو آج بھی ہمارا نظام تعلیم کلرک کی پیدا کر رہا ہے، چوکیدار پیدا کر رہا ہے، تابیدار پیدا کر رہا ہے، نچلے درجے کے چھوٹی سوچ والے لوگ پیدا کر رہا ہے، وہ شہدولے کے چوہے جس طرح ان کے وہ ایک بہت چھوٹی اور محدود سوچ ہوتی ہے، ہمارے بچے بھی جو ہے نا ان کا یہی حال ہے، اس تعلیمی نظام سے نکلنے والے وہ اسی محدود سوچ کے مالک ہیں۔ تو اکبر آبادی نے تو آج سے صدیوں پہلے یہ کہہ دیا تھا۔ سماجی اصلاحات کی آڑ میں تقسیم کرو اور حکومت کرو، انگریزوں کا یہ کمال تھا، انہوں نے سماجی اصلاحات، معاشرے کی اصلاحات کے لیے کوششیں کی، لیکن مقصد کیا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ ستی کی رسم جو ہے یہ تھی ہندوؤں کے اندر کہ اگر کوئی مرد فوت ہو جاتا تو اس کی بیوی جو ہے اس کو، وہ اس کے ساتھ ہی جل مرتی تھی اس کی چتا میں، کچھ ہندوؤں فیملیز میں ایسا ہوتا تھا۔ تو اس رسم کو پہ انگریزوں نے پابندی لگائی، اور غلامی جو ہے، خرید و فروخت، انسانوں کی غلامی کی مختلف جو صورتیں تھیں انہوں نے اس کو کوشش کی کہ یہ ختم ہو، یہ انگریزوں کا اچھا کام تھا، لیکن افراد کو غلامی سے آزاد کر کے پوری قوم کو جو ہے غلام بنا دیا، پوری قوم جو ہے اور پورے کے پورے علاقے جو ہیں غلام بنا دیے، اور حکمرانی کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے مقامی آبادیوں کو تقسیم کیا، مذاہب کی بنیاد پہ، ذات پات کی بنیاد پہ، فرقوں کی بنیاد پہ، اور ایسے ایسے گروہ بنائے کہ جو آپس میں لڑتے رہیں، اور لوگوں کو خریدا جو ان کے وفادار تھے، اور وفادار اور غدار جو ہیں جو ان کی بات نہیں مانتے تھے، جو آزادی کے لیے کوشش کرتے تھے، ان کو غدار قرار دیا جاتا تھا، اور ان کے لیے الگ پالیسی تھی، ان کی جائیدادیں اور زمینیں جو ہیں نا چھین لی گئی، ان سے مراعات واپس لی گئی، ان کے لیے ملازمت کے مواقع، دروازے بند کر دیے گئے، اور کاروبار ان کے بند کر دیے گئے۔ اس طرح 2 گروہ بڑے پیدا ہو گئے یہاں پہ، ایک وفاداروں کا گروہ اور دوسرا جو ہے غداروں کا گروہ، بقول انگریزوں کے تھے تو وہ آزادی پسند لوگ، لیکن انگریزوں کی نظر میں وہ غدار تھے۔
شناخت جو ہے اس کے خانوں میں انہوں نے مختلف قسم کی شناخت میں بانٹا۔ مغلیہ دور میں مردم شماری تو ہوا کرتی تھی، اکبر کے دور میں مردم شماری ہوئی، لیکن انگریزوں نے یہاں پر وسیع پیمانے پہ ایک مردم شماری کروائی، باقاعدہ مردم شماری جو ہے کروائی، اور پھر ذات پات اور مذہب اور علاقے کی بنیاد پر لوگوں کو انہوں نے درجہ بندی میں تقسیم کیا اور اس ڈیٹا کو استعمال کیا یہاں اپنی حکومت چلانے کے لیے۔ جنگ آزادی کے بعد تو یہاں پر دو متضاد طبقات جو ہے انہوں نے بنا دیے۔ برطانوی تسلط کے خلاف سب سے بڑی مسلح جنگ 1857 میں لڑی گئی جو ناکام ہوئی۔ انگریزوں تو اس طرح دو طبقات بنا لیے، ایک انگریزوں کے وفادار، انہیں ملازمت بھی دی گئی، وہ انگریزوں کے ایجنٹ بھی تھے، وہ صاحب بہادر بھی بنے اور انہیں مرحات دی گئی، انعامات دیے گئے، جائیدادوں سے نوازا گیا، ان کو اعلیٰ عہدے دیے گئے، اور دوسرے حریت پسند جنہیں وہ باغی کہتے تھے، وہ سامراجیت سے نفرت کرنے والے، انہیں سزائیں دی گئی، مرحات اسے چھینی گئی اور ان کو پسماندہ رکھا گیا اور ان کو سزائیں دی گئی اور ان کو بدنام کیا گیا۔ تو برطانوی راج جو تھا اس میں آخر میں نتیجہ کیا نکلا کہ نفرتیں اتنی بڑھ گئیں کہ پھر یہ دو الگ ملک جو ہے وہ بنائے، انگریز یہاں سے گئے اور انہوں نے یہاں تقسیم کو اتنا وسعت دی، اور ویسے بھی ہندوؤں کے انتماغوں میں بھی انہوں نے اتنا کچھ ڈال دیا کہ وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے لگے، اور پھر ظاہر ہے کہ دو الگ ملک بنے، اور اس طرح انگریز جو بر صغیر، انگریزوں کے جانے پہ بر صغیر تقسیم ہو گیا اور دو ملک جو ہے پاکستان اور ہندوستان بن گئے۔ اور اس تقسیم کے نتیجے میں پھر جو ہجرت ہوئی اس میں لاکھوں لوگ مارے گئے، ہزاروں لوگ جو ہیں ان کو زندہ جلا دیا گیا، اور بہت زیادہ جو ہے یہ ایک ایسی تابناک، منفی معنوں میں تابناک اور ایک عبرتناک یہ ایک تاریخی ہجرت تھی جس میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، کروڑوں لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ہجرت کی، اور یہ ملک ہمیں حاصل ہوا، ہمیں یہ ملک ملا۔ برطانوی سامراج کے وہ وراثت جو آج بھی ہم برہمنان ہے، قانونی ڈھانچہ وہی ہے 1860 کا، تعزیرات ہند، تعلیمی نظام وہی ہے کہ اشرافیہ اور بڑے لوگ جو ہیں الگ اداروں سے پیدا ہو رہے ہیں، اور کلرک اور سپاہی اور نچلے درجے کے جو تابع دار اور ملازم جو ہے وہ ان کے لیے الگ تعلیمی نظام ہے۔ سول سروس کا بھی نظام آج بھی وہی ہے کہ وہ افسران جو ہیں خاص اداروں سے آتے ہیں، وہاں سلیکٹ ہوتے ہیں اور وہ بیوروکریسی میں آتے ہیں اور ایک مائنڈ سیٹ تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا وہ نظام اور وہ اثرات جو کہ بر صغیر میں انگریزوں کے آنے کے بعد اس علاقے پر مرتب ہوئی۔ حولیہ بالکل بدل گیا، ایک نیا جو ہے طرز کے لوگ اور نئے طرز کی جو ہے حکومتیں یہاں بنی، اور نئی سوچ جو ہے وہ ہم پیدا ہوئی جو بڑی پسماندہ تھی اور کمزور تھی۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم بر صغیر پر برطانوی دور حکومت کے ان گہرے اور پیچیدہ اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں جن کا ذکر ہمارے آج کے سورسز میں کیا گیا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی عام تاریخی واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس نے خطے کی سیاست، معیشت اور معاشرے کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا۔ ہم آج تک کسی نہ کسی طرح ان تبدیلیوں کے سائے میں جی رہے ہیں۔ تو آئیے غیر جانبدارانہ انداز میں دیکھتے ہیں کہ حقائق اصل میں کیا کہانی سناتے ہیں۔ اچھا، تو اس پورے دور کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 4 بنیادی ستونوں میں بانٹا ہے۔ پہلا ہے انتظامیہ اور قانون، دوسرا معاشی اثرات، تیسرا تعلیم اور معاشرہ، اور آخر میں چوتھا تفریق اور تقسیم۔ تو چلیں سیدھا پہلے ستون کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا ستون، انتظامی اور قانونی نظام۔ اب ذرا غور کریں، انگریزوں نے پورے بر صغیر کو جو پہلے چھوٹی چھوٹی مختلف ریاستوں میں بکھرا ہوا تھا، ایک مرکزی انتظامی ڈھانچے کے تحت اکٹھا تو کر دیا۔ بظاہر یہ ایک زبردست انتظامی وحدت تھی، لیکن ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑا کیچ تھا۔ یہ جو مشہور زمانہ سول سروس بنائی گئی، اس کا اصل مقصد مقامی لوگوں کی فلاح نہیں تھا، بلکہ ایسے افسران تیار کرنا تھا جو ہر حال میں سختی سے صرف اور صرف برطانوی مفادات کا دفاع کر سکیں۔ اور یہ جو سال ہے نا 1860، یہ صرف تاریخ کی کتاب کا کوئی پرانا ہندسہ نہیں ہے۔ اسی سال انگریزوں نے اپنا عدالتی نظام، خاص طور پر انڈین پینل کوڈ نافذ کیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ 9 آبادیاتی قانون آج، جی ہاں، آج کے اس جدید دور میں بھی انڈیا اور پاکستان دونوں ملکوں میں پوری طرح رائج ہے اور فعال ہے نا؟ حیران کن بات کہ ماضی کس طرح آج کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے ستون کی طرف، معاشی استحصال بمقابلہ ترقی۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے یہ خطہ تجارتی لحاظ سے اتنا مالا مال تھا کہ لوگ اسے سونے کی چڑیا کہتے تھے۔ پھر ایک بڑا ہی منظم معاشی چکر شروع ہوا۔ اسے یوں سمجھے،
پہلا قدم یہاں سے مقامی وسائل اور خام مال بالکل کوڑیوں کے بھاؤ یا مفت نکالا گیا۔ دوسرا قدم اسے سمندری جہازوں میں بھر کر سیدھا برطانوی کارخانوں میں پہنچایا گیا۔ اور پھر تیسرا اور سب سے اہم قدم، انہی کارخانوں کی تیار شدہ مہنگی مصنوعات کو لا کر واپس اسی مارکیٹ میں بیچا گیا۔ اس ایک سائیکل نے صدیوں پرانی مقامی دستکاریوں کی تو کمر ہی توڑ دی۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ انگریزوں نے ریل گاڑیاں اور تار کا نظام دیا، بالکل دیا، اور بعد میں مقامی لوگوں کو اس کا فائدہ بھی ہوا، لیکن سورسز واضح کرتے ہیں کہ ان کا ابتدائی اور اصل مقصد کچھ اور ہی تھا۔ یہ وسیع نیٹ ورک مقامی لوگوں کی سہولت کے لیے نہیں، بلکہ بنیادی طور پر فوج کو تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے اور تجارتی مال کو فوراً بندرگاہوں تک پہنچانے کے لیے بچھایا گیا تھا۔ چلیں اب تیسرے ستون کا رخ کرتے ہیں، تعلیم اور سماجی اصلاحات۔ آپ کو شاید معلوم ہو، انگریزوں سے پہلے یہاں گاؤں کی سطح پر ایک بہت ہی مضبوط مقامی تعلیمی نظام کام کر رہا تھا۔ پھر لارڈ میکالے کی انٹری ہوتی ہے اور وہ ایک نیا مغربی تعلیمی ڈھانچہ لے کر آئے۔ اس نے مقامی زبانوں کو بالکل سائڈ پر کیا اور انگریزی کو لازمی قرار دے دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ہی جھٹکے میں وہ مقامی لوگ جو اپنی مادری زبانوں میں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، اس نئے غیر ملکی پیمانے کے حساب سے اچانک ان پڑھ اور جاہل قرار دے دیے گئے۔ اور یہ جو نیا تعلیمی نظام تھا نا، یہ مکمل طور پر دوہرے معیار پر کھڑا تھا۔ ایک طرف تو لارنس اور ہیچسن کالج جیسے ایلیٹ ادارے تھے جو امراء اور وفاداروں کے بچوں کو اعلیٰ عہدوں کے لیے تیار کر رہے تھے، اور دوسری طرف عام عوام کے لیے وہ تعلیم تھی جس کا مقصد صرف اور صرف فرما بردار کلرک، چوکیدار اور نچلے درجے کے ملازمین پیدا کرنا تھا، تاکہ برطانوی نظام کا پہیہ بغیر کسی رکاوٹ کے چلتا رہے۔ طبقاتی تفریق کی اس سے واضح مثال اور کیا ہوگی؟ تعلیم کے علاوہ سماجی سطح پر بھی بڑے ایکشن لیے گئے، مثلاً ستی یعنی بیوہ کو زندہ جلانے کی رسم اور غلامی جیسی چیزوں پر پابندی لگا دی گئی۔ بظاہر یہ بہت زبردست انسانی ہمدردی کے قدم تھے، لیکن ٹھیک اسی وقت اپنے کنٹرول کو اور بھی مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا کام شروع کیا۔ مقامی آبادیوں کو ذات پات اور طبقات کے مختلف خانوں میں سختی سے بانٹنا اور درجہ بند کرنا شروع کر دیا۔ اور یہیں سے ہم اپنے چوتھے اور آخری ستون کی طرف بڑھتے ہیں، تفریق اور تقسیم۔ اس تفریق کے ٹائم لائن کو ذرا غور سے دیکھیں۔ مغل دور میں بھی کبھی کبھار مردم شماری ہوتی تھی، لیکن وہ بس ہلکی پھلکی انتظامی حد تک تھی، مگر برطانوی دور میں اسے باقاعدہ ذات، مذہب اور علاقے کی بنیاد پر درجہ بند کر دیا گیا، جس سے ہوا یہ کہ سماجی دیواریں پتھر کی طرح مضبوط ہو گئیں۔ یہی وہ شعوری تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی تھی جس نے آگے چل کر 1947 کی حتمی تقسیم کی بنیادیں رکھیں۔ اب ظاہر ہے ان سب کے خلاف خطے میں مکمل خاموشی تو نہیں رہی۔ 1857 کی جنگ آزادی تاریخ کی ایک بہت بڑی مسلح بغاوت تھی۔ بے شک یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن اسے ایک واقعے نے برطانوی حکمرانوں اور مقامی آبادی کے درمیان بھروسے کی جو دیوار گرائی، وہ پھر کبھی تعمیر نہ ہو سکی۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ 1857 کے بعد معاشرے کو باقاعدہ دو دھڑوں میں چیر دیا گیا۔ ایک طرف وہ وفادار طبقہ جس نے حکمرانوں کا ساتھ دیا، انہیں انعام میں بڑی بڑی جاگیریں ملیں اور ان کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم۔ دوسری طرف وہ سمراج مخالف طبقہ جس نے بغاوت کی، ان کے لیے بس سزائیں تھیں، ان کی مراد چھین لی گئیں اور انہیں جان بوجھ کر ہر محض پر پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی گئی۔ اور پھر اس طویل کہانی کا اختتام کیسے ہوا یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ بالآخر برطانوی راج کا سورج غروب تو ہوا، لیکن جاتے جاتے وہ اس خطے کو مکمل طور پر مذہبی بنیادوں پر تقسیم کر گئے۔ پاکستان اور بھارت کے نام سے دو آزاد ریاستیں بنی ضرور، مگر اس آزادی کی جو قیمت چکانی پڑی وہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت اور بدترین خون ریزی کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ تو ان تمام حقائق کو جاننے کے بعد اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ خطہ 19ویں صدی کے انہی پرانے نو آبادیاتی، انتظامی اور تعلیمی ضابطوں پر چلتے ہوئے کبھی واقعی مکمل طور پر آزاد ہو سکتا ہے؟ کیا ہم نے اس نو آبادیاتی ذہنیت کو واقعی پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔ صغیر کے معاشی، سماجی اور سیاسی مسائل کو سمجھنے کے لیے اس نو آبادیاتی کھاتے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ناگزیر ہے کہ ہم اس برطانوی دور حکومت کو سمجھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہماری ہسٹری کیا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے اور ہمارا مستقبل کیا ہوگا، اور ہماری موجودہ ریاست کی بنیاد کیسے رکھی گئی اور پھر اس کا مستقبل کیا ہے۔ آئیے اب جو ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں اس کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ یہ جائزہ جو ہے اس کے 10 اس کے اندر سوالات ہیں، آپ ان سوالات کو دیکھیں اور جانیں کہ بھائی یہ کتنے آپ کر سکتے ہیں۔ تو آج کا یہ سبق تھا۔
آج کا یہ لیسن تھا جس میں ہم نے برطانوی کالونیلزم کے اثرات اس بر صغیر پر مرتب ہوئے ان کا جائزہ لیا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔